سن 1905 20ویں صدی کی ابتدا میں بنگال تقریباً 8.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا اور اس کا انتظام چلانا مشکل تھا، لہذا لارڈ کرزن کے منصوبے کے تحت اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مشرقی بنگال میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہاں مسلمانوں کو حکومت سازی کا موقع میسر آیا اور مغربی بنگال میں ہندو اکثریت کے باعث ہندوؤں کی حکومت قائم ہوئی۔ بعد ازاں ہندوؤں نے اس تقسیم کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور کافی ہنگامہ آرائی ہوئی، حتیٰ کہ ہندوؤں نے اس کے خلاف سودیشی تحریک چلائی اور برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ بھی کیا۔ کافی کشت و خون کے بعد 1911 میں برطانوی بادشاہ جارج پنجم نے اس تقسیم کی تنسیخ کا اعلان کرتے ہوئے دوبارہ بنگال کو متحد صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے باعث مسلمان حکومت برطانیہ سے مزید متنفر ہو گئے۔ سن 1906 میں تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رد عمل کے باعث مسلمانوں میں بے چینی انتہا پر پہنچ گئی۔ اس موقع پر مسلمانوں نے باہمی مشورے کے بعد سر آغا خان کی سربراہی میں گورنر جنرل لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کو تاریخ میں شملہ وفد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ ملاقات بظاہر کامیاب رہی اور لارڈ منٹو نے مسلمان عمائدین کو بھرپور تعاون کے ساتھ مسلمانوں کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کا یقین دلایا۔ شملہ وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور اس وفد کے محض 3 ماہ بعد ہی دسمبر 1906 میں بنگال کے نواب سلیم اللہ اور نواب وقار الملک کی سربراہی میں ڈھاکہ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا اور اس میں مسلمانوں کی ایک الگ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا اعلان کیا۔ سر آغا خان سوم اس نئی جماعت کے پہلے سربراہ مقرر ہوئے۔ آگے چل کر یہی جماعت ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت اختیار کر گئی۔ ناظرین اکرام، تقسیم بنگال کی وجہ سے انگریزوں اور ہندوؤں میں دشمنی کافی بڑھ گئی تھی۔ انگریزی عہدیداروں پر حملے معمول بن چکے تھے۔ ایسے ماحول میں لارڈ منٹو سے مسلم وفد کی شملہ وفد کی ملاقات نے مسلمانوں کے لیے سنہری موقع فراہم کیا اور سن 1909 میں گورنر جنرل لارڈ منٹو اور وزیر ہند مارلے نے مشترکہ طور پر انڈین کونسل ایکٹ 1909 پیش کیا، جس کو تاریخ میں منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصلاحات میں مسلمانوں کے کئی مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے قانون کا درجہ دیا گیا، جس میں کونسل میں مسلمانوں کی نمائندگی میں اضافے کے علاوہ مسلمانوں کے جداگانہ طرز انتخاب جیسے اہم مطالبے کی منظوری شامل تھی۔ قائد اعظم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1906 میں کانگریس میں شمولیت سے شروع کیا۔ اس کے بعد وہ سن 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور کافی عرصے تک وہ ان دونوں جماعتوں کے بیک وقت رکن رہے۔ اسی حیثیت میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے سلسلے میں معاہدہ لکھنؤ جیسی اہم پیش رفت میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کیا۔ بعد میں کانگریس سے اختلافات کے باعث انہوں نے 1920 میں کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور صرف مسلم لیگ تک محدود ہو گئے۔ ناظرین اکرام، جون 1914 کو آسٹریا کے شہزادے کے قتل پر آسٹریا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جلد ہی اس جنگ میں جرمنی اور فرانس سمیت دنیا کے تمام قوتیں کود پڑیں، لہذا برطانیہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ اس جنگ نے ایک طرف جہاں دنیا بھر میں تباہی مچانے کے علاوہ سیاسی اور جغرافیائی تبدیلیاں پیدا کیں، وہیں ہندوستان کی سیاست پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ تقریباً 4.5 سال بعد جب نومبر سن 1918 میں اس جنگ کا خاتمہ ہوا تو ہندوستان پر انگریز حکومت کی گرفت کافی کمزور پڑ چکی تھی، جس نے آگے چل کر اہل ہند کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انگریزی دور حکومت میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اگر ہندو اور مسلمان مل کر جدوجہد کریں تو انگریز حکومت سے خلاصی زیادہ آسان ہوگی۔ ایسے میں جنگ عظیم اول نے اہل ہند میں یہ احساس پیدا کیا کہ ان کو ہندو مسلم اتحاد کی طرف عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ ان حالات میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سن 1915 میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ بالآخر سن 1916 میں لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک باقاعدہ معاہدہ طے پایا، جس کو تاریخ میں معاہدہ لکھنؤ یا میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس معاہدے کو مسلمانان ہند کے سیاسی سفر میں اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس معاہدے کے تحت کانگریس نے نہ صرف مسلمانوں کے جداگانہ طرز انتخاب کو تسلیم کیا بلکہ مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نشستوں کی تعداد 33% کرنا بھی طے پایا۔ اس کے علاوہ ایک اہم کامیابی یہ بھی حاصل ہوئی کہ اگر مجلس میں کوئی ایسا مسودہ قانون پیش ہوتا ہے جس سے کسی ایک فرقے کے متاثر ہونے کا احتمال ہو اور اس فرقے کے 75% ارکان اس مسودہ قانون کی مخالفت کریں تو وہ مسودہ مجلس میں منظوری کے لیے پیش نہیں ہو سکتا۔ اس کامیاب معاہدے تک پہنچنے میں قائد اعظم کا کردار نہایت اہم تھا، کیونکہ وہ اس وقت تک ہندو مسلم اتحاد کے حامی بھی تھے اور بیک وقت دونوں ہی جماعتوں کے رکن بھی تھے۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے ساتھ ہی انگلستان نے سن 1917 میں اہم آئینی اصلاحات کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں وزیر ہند مانٹیگو اور گورنر جنرل ہند چیمسفورڈ نے مل کر ہندوستان کے لیے بھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1917 مرتب کیا، جس کو حکومت برطانیہ نے 1919 میں منظور کیا اور یہ تاریخ میں مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگ عظیم اول کے دوران انگریزوں نے قوانین سخت کر دیے۔ آزادی پسند ہندوستانیوں سے نپٹنے کے لیے رول ایکٹ متعارف کروایا گیا، جس کے تحت کسی بھی ہندوستانی کو صرف شبہ کی بنیاد پر بھی نہ صرف گرفتار کر سکتی تھی بلکہ طویل عرصے تک قید کرنے کے علاوہ جلا وطن بھی کر سکتی تھی۔ اس کے بعد رول ایکٹ کے خلاف پورے ہندوستان میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور ہندو اور مسلمانوں نے مشترکہ طور پر اس کے خلاف مظاہروں کا آغاز کیا۔ اس کے خلاف قائد اعظم نے احتجاجاً مجلس قانون ساز سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اسی موقع پر حکومت نے ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے خلاف امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک مشترکہ جلسے کا اہتمام کیا۔ اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کے لیے آئے۔ جلیانوالہ باغ کی جغرافیائی حیثیت کچھ ایسی تھی کہ یہ 3 طرف سے بند تھا اور ایک ہی طرف سے پتلا سا راستہ اندر داخلے کا تھا۔ جب یہ میدان شرکاء سے بھر گیا اور جلسہ اپنے عروج پر تھا کہ اسی وقت جنرل ڈائر نے اپنی فوج سے اس واحد راستے کو بند کر کے جلسہ پر گولی باری شروع کر دی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس گولی باری کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک انگریز فوج کے پاس گولیاں ختم نہ ہوئیں۔ اس واقعہ میں 300 سے زائد افراد جان سے گئے اور 1200 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ سن 1920 میں خلافت وفد کی ناکامی کے بعد خلافت کمیٹی نے ہندوستان واپس آنے کے بعد ہندو زوما کے اشتراک سے انگریزوں کے خلاف تحریک ترک مولات کا اعلان کیا اور گاندھی جی کو اس تحریک کا رہنما مقرر کیا گیا۔ اس تحریک کے تحت حکومت سے علیحدگی، تمام سرکاری القاب و اعزاز کی واپسی، سرکاری ملازمین سے علیحدگی، تعلیمی اداروں کی سرکاری امداد کی وصولی کی بندش، مقدمات کی سرکاری عدالتوں کی بجائے ثالثی کونسلوں میں پیشی اور انگریزی مال کے بائیکاٹ جیسے اہم اقدامات اٹھائے گئے۔ ناظرین کرام، سن 1920 میں تحریک ترک مولات کے دوران مولانا عبدالباری، مولانا عبدالکلام آزاد اور علی برادران جیسے جید مسلم علماء نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو ہندوستان سے ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ علماء کی اس پکار پر مسلمانوں نے بڑی تعداد میں لبیک کہتے ہوئے افغانستان کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع کیا، لیکن افغان حکومت کے عدم تعاون کی وجہ سے نہ صرف یہ تحریک ناکامی سے دوچار ہوئی بلکہ مسلمانوں کو بھی بھاری جانی و مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ نہرو رپورٹ سے مایوسی کے بعد مسلم لیگ نے دہلی میں اپنا ایک اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس میں قائد اعظم نے مسلمانوں کی طرف سے آئینی اصلاحات پیش کیں۔ یہ سفارشات تاریخ میں قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے معروف ہے۔ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ 1930 الہ آباد میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبے میں پہلی بار مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ باقاعدہ جغرافیائی ریاست کا نظریہ پیش کیا۔ یہ نظریہ آگے چل کر 1940 کی قرارداد لاہور میں جغرافیائی حدود کے تعین کے ساتھ پاکستان کے مطالبے کی بنیاد بنی۔ برطانیہ کے نومنتخب وزیر اعظم رمزے میک ڈونلڈ نے ہندوستان کے آئینی مسائل کے حل کی تلاش میں لندن میں ایک گول میز کانفرنس کی تجویز پیش کی اور اس میں ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کو شریک کرنے کا بھی اعلان کیا۔
قائد اعظم اور دیگر مسلمان رہنماؤں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا، لیکن کانگریس نے اس میں شرکت کے لیے پیشگی شرائط پیش کر دی جو منظور نہ کی گئیں۔ اس بنا پر کانگریس نے اس کانفرنس کے پہلے دور کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس اجلاس میں مسلمانوں کی نمائندگی قائد اعظم اور سر آغا خان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر نے بھی کی۔ دوران اجلاس مولانا محمد علی جوہر نے انتہائی جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں مکمل آزادی لینے آئے ہیں، اگر ہمارا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں تو میں غلام ہندوستان جانے کی بجائے یہی موت کو ترجیح دوں گا اور آپ کو آزادی یا میرے لیے قبر کی جگہ میں سے کوئی ایک چیز دینا پڑے گی۔ اس تقریر کے بعد ان کا انگلستان میں ہی انتقال ہو گیا۔ آپ کے رفقا نے آپ کی خواہش کے احترام میں آپ کا جسد خاکی واپس غلام ہندوستان لے جانے کی بجائے ان کی میت بیت المقدس لے جا کر وہاں تدفین کو ترجیح دی۔ پہلا دور ناکامی پر ختم ہوا۔ اس کے بعد اس کے دو مزید ادوار سن 1931 اور سن 1932 میں منعقد ہوئے، لیکن یہ دونوں ادوار بھی کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ یوں یہ پوری کانفرنس ہی عملاً ناکامی کا شکار ہو گئی۔